بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے و محترم اسلام بھائیو، آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ العزیز نماز کے واجبات کے بارے میں سنیں گے۔ نماز کے تقریباً 30 واجبات ہیں۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا، سورت کا ملانا، قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا، یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھنا۔ قراءت کے فوراً بعد رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، تعدیل ارکان کرنا یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، قومے کے بعد یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور ایک سجدہ کر کے فوراً ہی دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو اپنی کمر کو سیدھا نہ کرنا، اس طرح واجب کا ترک ہو جاتا ہے۔ قعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہو، جیسے 4 رکعت یا 3 رکعت بندہ پڑھتا ہے تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ قعدہ اولا کہلاتا ہے، اور قعدہ اولا کے اندر بیٹھنا واجب ہے۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا، جیسے التحیات مکمل پڑھی عبدہ و رسولہ تک تو فوراً ہی تیسری رکعت کے اندر کھڑا ہونا واجب ہے۔ اب اگر آگے درود پاک غفلت سے شروع کر دی یا خاموش ہی بیٹھا رہا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو یہ مکمل پڑھنا واجب ہے۔ اس کے اندر سے اگر ایک لفظ بھی رہ گیا یا غلط پڑھ دیا تو نماز نہ ہوگی، ورنہ سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ عیدین کے اندر 6 تکبیریں کہنا واجب ہے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کا ہونا واجب ہے۔ جہری نماز مثلا مغرب عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر سے یعنی بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور غیر جہری نماز جیسے ظہر اور عصر میں قرات کرنا آہستہ آواز کے ساتھ۔ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ہونا واجب ہے۔ رکوع ہر رکعت میں 1 ہی کرنا، سجدے ہر رکعت میں 2 ہی کرنا، دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 بار تسبیح کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا۔ امام جب قرات کرے خواہ بلند آواز سے کرے چاہے آہستہ آواز کے ساتھ کرے، امام کے پیچھے مقتدی کا خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں چلو مغرب عشاء فجر میں تو نہ پڑھیں کہ امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، لیکن ظہر اور عصر میں تو امام آہستہ پڑھتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کیا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے
तुम भी तकबीर कहो। व इज़ा करा फ़अनसितू, जब वो किरात करे तो तुम खामोश हो जाया करो। तो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। और तिरमिज़ी के अंदर 313 नंबर हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जिसने एक रकत भी सूरतुल फातिहा के बगैर पढ़ी उसकी नमाज ना होगी इल्ला अन यकून मिन वराइल इमाम, मगर ये कि वो इमाम के पीछे हो। इमाम के पीछे होगा तो बगैर फातिहा के उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि इमाम इसीलिए मुकर्रर किया जाता है लियुतम्म बिही, ताकि उसकी पैरवी की जाए। और नमाज का तीसवां और आखिरी वाजिब जो है, किरात के सिवा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना, यानी अत्तहियात के अंदर दुरूद पाक, दुआ वगैरह, बाकी जो कुछ भी है किरात के अलावा हर चीज़ में इमाम की पैरवी करना भी ज़रूरी है।